نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور نبی کیا کرتے تھے، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کا کام یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد کا ممبر سنبھالیں اور مصلی سنبھالیں اور بس اتنا نہیں، پورے معاشرے کی مانیٹرنگ، اس کے اوپر نگاہ رکھنی اور معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھنا، یہ اس کا کام ہوتا تھا۔ معاشرے کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا، پھر ان کی اصلاح کا کام کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات آپ نے جب فرمائی تو آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب ہے، ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے مانیٹرنگ کرنا، معاشرے پہ نگاہ رکھنا اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنا، پھر اصلاح کا کام بھی کرنا، یہ انبیاء کرتے تھے۔ اور جب ایک نبی چلا جاتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب بعد کیا ہوگا؟ خلفاء ہوں گے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہے وہ علماء ہیں۔ اب علماء کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ علماء کا کام تو وہی ہے۔ اب دیکھیں، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہفتہ میں خطیب کو جو ہے وہ آڈینس میسر آ جاتی ہے، اور واقعی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جتنی پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ، بالکل خاموشی سے آدھا گھنٹہ ملتا ہے کم از کم، جتنی متوجہ آڈینس خطیب کو ملتی ہے ہر 8ویں دن، اتنی شاید کسی کو میسر نہیں آتی۔ جو چند اساتذہ ہوں گے جو اپنی پیشے کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کالجز سکولز کے اندر، ان کو بھی ملتی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک بڑی، اس کے اندر عقیدت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور وہ ایک مذہبی، شریعت کے حوالے سے بھی سختیاں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ رول کیوں نہیں پلے کر رہے؟ اس لیے کہ معاشرے کی زبان سے واقف نہیں ہے، عالم جو ہے معاشرے کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب مساجد کا تذکرہ کر رہے تھے، کتنی مساجد ہیں، اتنے مدارس ہیں۔ دیکھیں، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد جو ہے تمام مکاتب فکر کی، وہ 60,000 کے قریب ہے۔ تمام مکاتب 60,000 کے قریب، ہو سکتا ہے اندازہ صحیح ہو یا کم زیادہ ہو، لیکن آپ اندازہ کریں 60,000 نہ ہو تو چلے 50,000 کر لیں۔ 50-60 ہزار علماء جس معاشرے کے اندر ہر سال معاشرے میں انڈکٹ ہو رہے ہوں، وہاں تو انقلاب آ جانا چاہیے۔ تو کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اسلام کا نفاذ ہو، تو وہاں تو انقلاب نہیں آ رہا، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں، وہ معاشرے سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی اپلیکیشن اور اس کا انطباق، جس کو ہم کہتے ہیں وی این، جو یونیورسٹیوں کے اندر وی این ہے، کالجز کے اندر وی این ہے، لیکن اس میں علم کی صورتحال وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ جہاں وی این ہے وہاں علم نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں پہ وی این نہیں ہے۔ لیکن ان ساری صورتحال کا ذمہ دار صرف علماء کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ علماء آپ نے کہا ذمہ دار ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں، جس طرح معاشرے کے دیگر طبقات ذمہ دار ہے، ریاست بھی ذمہ دار ہے اپنی جگہ پہ، والدین بھی ذمہ دار، اور سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے، والدین اور پھر اساتذہ۔ جو آپ نے کہا نا کہ اساتذہ، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اساتذہ جو ہے کمرشلائز ہو گئے ہیں، تو والدین آپ نے کہا کہ وہ بھی کمرشلائز ہو گئے۔ والدین نے اصل میں اپنی اولاد آؤٹ سورس کر دی ہے۔ اصل یہ لفظ ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ والدین تربیت کرتے۔ اب تو وہ پلے گروپ میں 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، 3 سال کا، تو اس کو وہ پلے گروپ میں پھر وہ یعنی ساری تربیت جو ہے دوسرے لوگ کریں۔ جب دوسرے لوگ تربیت کریں گے تو آپ پھر گلہ کیوں کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی؟